السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نوشابہ اسلامک اکیڈمی میں۔ امید ہے کہ آپ لوگ بخیر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے۔ ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو بیان کرنا، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح بنایا اور کن کن خوبیوں کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حامل تھے، بہت ہی زیادہ غور سے سننے کا مقام ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کس طرح کا تھا۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپائی حسن، یعنی سر سے پاؤں تک مجموعی خوبصورتی کو ایک مکمل تصویر کی طرح دیکھتے ہیں، جیسے کہ صحابہ اکرام نے بیان کیا ہے۔ سراپائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد و قامت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی کتنی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ چھوٹے، بلکہ درمیانہ قد اور خوبصورت جسم کے مالک تھے۔ حضرت برہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانے قد کے اور چوڑے شانے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنگت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ سفید تھا جس میں ہلکی سرخی جھلکتی تھی۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ چمکتا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گولائی لیے ہوئے تھا، روشن اور چمکدار جیسے چاند کا ٹکڑا۔ آنکھیں بڑی، سیاہ اور نہایت پرکشش تھیں، بھویں باریک اور گھنی اور قدرے خمدار تھیں، پلکیں لمبی اور گھنی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نرم، خوشبودار اور قدرے لہریے دار تھے، کبھی کانوں کی لو تک اور کبھی کندھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ ہوا میں حرکت کرتے تو نہایت دلکش منظر ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک اور ہونٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک نہایت خوبصورت اور باریک تھی، روشنی پڑتی تو چمکتی ہوئی معلوم ہوتی۔ ہونٹ نہ زیادہ موٹے تھے نہ زیادہ باریک اور ہمیشہ ذکر و تلاوت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کیسے تھے؟ دانت چمکتے ہوئے موتیوں جیسے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانتوں کی روشنی اندھیرے کو دور کر دیتی تھی۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی اور خوبصورت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے چوڑے، سینہ کشادہ اور مضبوط، جسم سراپائی توازن میں تھا، ہر عضو جو ہے اپنی جگہ پر کامل حسن لیے ہوئے تھا۔ جسم مبارک سے ہمیشہ خوشبو آتی تھی، چاہے خوشبو استعمال نہ بھی کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور قدم کیسے تھے؟ ہاتھ نرم، خوشبودار اور طاقتور تھے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی ریشم یا دیبا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ پاؤں مبارک پر مضبوط گوشت اور گولائی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا لگتا جیسے ڈھلوان پر اتر رہے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا انداز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقار کے ساتھ چلتے، نیچی نگاہ رکھتے اور جب چلتے تو قدم مضبوطی سے رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو یوں لگتا جیسے زمین خود آپ کے استقبال میں جھک رہی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کی خوشبو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کا پسینہ جمع کر کے بطور خوشبو استعمال کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ رکھتے۔ آپ کی نگاہ جب کسی پر پڑتی تو اس کا دل محبت یا ہیبت سے بھر جاتا۔ صحابہ اکرام کا خلاصہ بیان یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک بھی مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے ہم خوشبو بطور عطر لیتے تھے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں مصافحہ کرتا تو آپ کے ہاتھ کی خوشبو مشک سے بھی زیادہ اچھی محسوس ہوتی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی چیز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے زیادہ نرم نہیں پایا اور نہ ہی کسی خوشبو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار پایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آرام فرما رہے تھے، آپ کو پسینہ آ گیا۔ میری والدہ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے ایک شیشی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جمع کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اس کو اپنی خوشبو میں ڈالیں گے کیونکہ آپ کا پسینہ سب خوشبوؤں سے بہتر ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے گزرتے تو وہاں خوشبو پھیل جاتی
اور لوگ پہچان لیتے کہ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سراپا نور، سراپا خوشبو تھی۔ آپ کا پسینہ عام انسان کا پسینہ نہیں بلکہ مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبودار ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح تیز تیز بات نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت صاف صاف الگ الگ الفاظ سے گفتگو فرماتے تھے، یہاں تک کہ جو بھی سنتا وہ اچھی طرح سے اسے یاد کر لیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا حسن، حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل صورت بھی سب سے حسین تھی اور آپ کی آواز اور بات کرنے کا انداز بھی سب سے زیادہ دلکش تھا۔ یعنی صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو دلوں پر گہرا اثر ڈال دیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پرسوز، الفاظ واضح، گفتگو دل نشین اور انداز ہمیشہ نرمی اور رحمت والا ہوتا تھا۔ اس لیے کوئی بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنتا تو بے اختیار آپ سے محبت کرنے لگتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کی نورانیت کیسی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر جب مسکراہٹ آتی تو یوں محسوس ہوتا جیسے چاند روشن ہو رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ ہمیشہ محبت، رحمت اور سکون دینے والی ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق بھی فرماتے، لیکن کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ سے دل کا غم دور ہو جاتا اور مجلس میں خوشی اور راحت پیدا ہو جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبسم سراپائی رحمت اور محبت کی علامت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو اور بال، یعنی حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کی ہے اور بالوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشک کی خوشبو آتی تھی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نرم، خوشبودار، سلیقے سے سنوارے ہوئے، سراپائی حسن اور دلکش تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانتوں کی سفیدی کا حسن، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے دانتوں کے درمیان سے نور جھلکتا تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تو دانت ایسے نظر آتے جیسے موتیوں کی لڑی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت سراپائے صفائی اور نورانیت اور حسن کی مثال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی مثال، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے، یعنی چہرہ انور سے زیادہ حسین کسی کا چہرہ نہیں دیکھا۔ آخری وقت کی نورانیت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا روشن لگ رہا تھا جیسے قرآن کی آیت وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ کی تفسیر ہو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سراپے نور تھا، کبھی چاند کی مانند چمکتا، کبھی سورج کی مانند چمکتا، اور جو بھی دیکھتا مبہوس ہو جاتا، یعنی دیوانہ ہو جاتا۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا۔ ناظرین، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا حسن کہ ہمارے پیارے نبی کس قدر خوبصورت تھے اور کتنی بہترین شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زندگی گزارنے والا بنا دے، آمین۔ اب میں آپ سے وداع لیتی ہوں، پھر ملوں گی انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔